سایہ اس بشری میمن خیام ہوش میں آیا اور جلال شاہ کی جانب رکھ کر کے بولا، ایک دن میرا بیٹا سانپ کی صورت گھر میں گھوم رہا تھا۔ یہ گھر ہمارا ہے، یہ گھر ہمارا ہے۔ مزمل اعظم کالے علم کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے علم سے بہت سے جنوں کو اپنا تابع کر رکھا تھا۔ اس نے ہمیں بھی اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ ہم کس کا نقصان نہیں کرتے، لیکن جس کی تباہی کا حکم ملے تو ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ پھر مزمل اعظم مر گئے اور سب جنات آزاد ہو گئے۔ ہم بھی آزاد ہو گئے۔ اب ہم کسی کے تابع نہیں تھے۔ پھر ادھر مزمل اعظم کا بیٹا مدثر اعظم رہنے آیا۔ ہم نے اس کو بھی یہاں نہیں رہنے دیا۔ یہ گھر ہمارا ہے، یہ گھر ہمارا ہے۔ ہم نے ایسے ہی نہیں حاصل کیا یہ گھر۔ ہم جنات سے قربانیاں لی گئیں، تب جا کر ادھر رہے ہم۔ پھر اچانک مدثر اعظم گھر بیچ کر چلا گیا۔ ہم صرف خیام اور اس کے بچوں کو ڈرا کر بھگانا چاہتے تھے، اس لیے چھوٹے موٹے نقصان کرتے تاکہ یہ لوگ گھر چھوڑ دیں، لیکن یہ نہیں گئے۔ الٹا ہمارے گھر میں نمازیں شروع کر دیں۔ اس دن میرا بیٹا سانپ کی صورت خیام کی بیوی کے سامنے آیا تاکہ وہ نماز نہ پڑھے اور یہ لوگ گھر چھوڑ دیں، لیکن الٹا یہ لوگ ہمارے گھر میں قرآن پڑھنا شروع ہو گئے اور میرے بیٹے یرشب کو مار دیا، اور اس پر ستم یہ کہ اسد نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میرے سب خاندان والوں نے خیام کی بیٹی ماہین کے جسم میں رہنے کا فیصلہ کیا اور ان سب کو مزید تکلیف دینا شروع کر دی۔ اشتخشدوس سب کچھ تفصیل سے بتا رہا تھا۔ یہ کیوں لایا تھا؟ عابد حسین کو۔ اس نے ہمارے کئی لوگ مار دیے، بند باندھ کر، گرہ لگا کر۔ گھر بھی ہمارا اور لوگ بھی ہمارے مارے ان لوگوں نے۔ ایک عجیب کھڑدری آواز خیام کے اندر سے نکلی جو اشتخشدوس کی آواز سے یکسر مختلف تھی۔ یہ اشتخشدوس کی بیوی زلزلالہ تھی جو خیام کے وجود کا سہارا لے کر جلال شاہ سے مخاطب تھی۔ یہ ہمار عقیدی ہے، اس کی بیٹی کو جب مار دیں گے تب ہمارا بدلہ پورا ہوگا۔ وہ آواز تیز ہو چکی تھی۔ تمہارا بیٹا غلط فہمی میں مارا گیا۔ تم نے غضنفر کا بچہ کیوں مارا؟ جلال شاہ نے غصے سے پوچھا۔ میرا بچہ مار دیا۔ غضنفر رونے لگا۔ ہاں، مارا ہم نے۔ غضنفر کا کیا بگاڑا تھا جو وہ تمہیں لینے گیا؟ اس لیے غصے میں اکر میں نے اس کا بچہ مار دی۔ دیا، کھڑدری آواز سنائی دی۔ پھر تو اب تم بدلہ دو۔ اس بات پر کیا کہنا ہے تمہارا مکار بدروح؟ جلال شاہ غصے سے بولے، میں نرمی برت رہا ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ میں چھوڑ دوں گا تمہیں۔ جلال شاہ بولے، غضنفر اپنے بچے کی موت کا جان کر مسلسل رو رہا تھا۔ خیام نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، یہ سب اتفاق تھا۔ وہ سمجھا سانپ ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ کسی کو کاٹ سکتا ہے۔ جلال شاہ نے خیام کی ترجمانی کی۔ خیام نے تمہارے بیٹے پر وار کیا، یہ ایک اتفاق تھا۔ بتاؤ، تم نے جانتے بوجھتے کیوں مارا خضر کو؟ جلال شاہ غصے سے بولے اور پڑھائی شروع کر دی۔ اٹھو غضنفر، میرے پیچھے آؤ۔ جلال شاہ نے غضنفر کی جانب دیکھ کر اسے چلنے کو کہا جس نے حکم کی تعمیل کی۔ جلال شاہ برگد کے درخت کے قریب پہنچے جہاں پہلے ہی کوئی شے دھواں بن چکی تھی۔ لان، باغ، کمرے، باورچی خانے، بیت الخلا، دوسری منزل۔ جلال شاہ تیزی سے پورے گھر میں گھوم رہے تھے۔ غضنفر بمشکل ان کی رفتار کا ساتھ دے پا رہا تھا۔ ہلکا ٹھنڈا دھواں ہر طرف نظر آ رہا تھا، جیسے قہر۔ جلال شاہ جس سمت جاتے وہاں قہر دکھائی دیتی، ہلکا دھواں اور دھند۔ اللہ اکبر اشہدوا، ان لا اللہ 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 اشہدوا، انا محمدہ رسول اللہ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اللہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جلال شاہ پڑھتے جا رہے تھے اور پھونکتے جا رہے تھے۔ جھینگروں، مینڈکوں کی آوازیں اور چمگادڑوں کی چیخ و پکار تیزتر ہوتی جا رہی تھی۔ غزنی جلال شاہ زور سے چلائے، برگد کے پیڑ کے نیچے چلو۔ جلال شاہ کی بات سن کر غضنفر ان کے ساتھ برگد کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ برگد کے پیڑ تلے برگد دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ غضنفر اور جلال شاہ
اب کسی اور جہت میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ لق و دق صحرا تھا جہاں دور دور تک سوائے ریت کے کچھ نہیں تھا۔ چلو غضنفر وہاں سامنے۔ جلال شاہ نے غضنفر کا ہاتھ پکڑا اور یہ دونوں دور ایک عجیب وضع کے درخت کی جانب چل پڑے۔ وہاں درخت تلے ایک شخص کرسی لگائے بیٹھا دکھائی دیا۔ ہم نے آگے جانا ہے۔